بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے فضول کاموں، فضول سوالوں اور بے تحقیق باتوں کے کہنے سے گریز کریں۔ اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سبق آموز واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مرزا مظہر جان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، دہلی میں قیام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، ساتھ میں بڑے نازک مزاج بھی تھے۔ ان کی نازک مزاجی کے بڑے واقعات مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ دو طالب علموں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوں اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ چنانچہ یہ دونوں طالب علم اپنے شہر بلخ سے، جو اس وقت ترکستان کا حصہ تھا، وہاں سے سفر کر کے دہلی پہنچے۔ دہلی کی جس مسجد میں حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا، اس مسجد میں گئے۔ نماز کا وقت قریب تھا۔ یہ دونوں وضو کرنے کے لیے مسجد کے حوض پر بیٹھ گئے اور وضو کرنا شروع کیا۔ حضرت مرزا صاحب بھی کہیں قریب تھے، البتہ یہ دونوں طالب علم حضرت مرزا صاحب کو پہچانتے نہیں تھے۔ وضو کے دوران ایک طالب علم نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ حوض بڑا ہے یا ہماری بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے؟ دوسرے طالب علم نے کہا کہ مجھے یہ بڑا معلوم ہوتا ہے۔ پہلے طالب علم نے کہا کہ نہیں، بلخ کی مسجد کا جو حوض ہے وہ بڑا ہے۔ اس پر دونوں کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ ایک کہتا کہ بلخ والا حوض بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دلی والا حوض بڑا ہے، اور دلائل دینے شروع کر دیے، اور وضو بھی کرتے رہے، لیکن وضو ختم ہو گیا اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ پھر ان دونوں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد حضرت مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت، ہم آپ سے بیعت ہونے اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ بیعت کا معاملہ تو بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں کہ دلی کا حوض بڑا ہے یا بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے؟ اب دونوں بڑے شرمندہ ہوئے اور کہا کہ حضرت، فیصلہ تو ہوا نہیں۔ فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ پہلے یہاں کا حوض ناپو اور پھر واپس جا کر بلخ کا حوض ناپو اور اس مسئلہ کا تصفیہ کرو، بیعت کی بات بعد میں کرنا۔ آپ دونوں اس بحث سے ایک بات تو یہ، آپ کی دونوں کی اس بحث سے یہ بات جو ہے ظاہر ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ آپ دونوں کو فضول کاموں میں مشغول رہنے کا بڑا شوق ہے۔ فرض کرو کہ اگر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ بلخ کا حوض بڑا ہے یا دلی کا حوض بڑا ہے، تو اس سے دنیا یا آخرت میں کیا فائدہ حاصل کر لو گے؟ تم نے اس فضول بحث میں اپنے آپ کو لگا رکھا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ دونوں کے اندر تحقیق اور احتیاط نہیں ہے۔ بغیر ناپے ہوئے تم میں سے ایک نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہاں کا حوض بڑا ہے، دوسرے نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہاں کا حوض بڑا ہے، حالانکہ تم میں سے کسی کو یقینی علم حاصل نہیں، اور پھر بھی آپس میں بحث کرنی شروع کر دی۔ یہ دونوں باتیں ایک مومن کی شان کے خلاف ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے، مومنین وہ ہیں جو فضول اور لغو بحث سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت نے کوئی خاص حکم نہیں دیا بلکہ اس بارے میں شریعت نے چھوٹ دی ہے، تو اس کے اندر مزید تحقیق میں پڑنا بھی پسند نہیں کیا گیا، اس لیے کہ شریعت نے جب عام حکم دیا ہے اور اس کے لیے کوئی خاص حکم مقرر نہیں کیا، تو خام خواہ اس کی فکر میں پڑنا اور اس کے اندر بحث کرنا کوئی عقل مندی کا کام نہیں۔ اسی ضمن میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ جو ہے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کے قریب ایک نہر ہے، میں اس نہر میں نہانے کے لیے جاتا ہوں۔ جب میں اس نہر میں داخل ہوتا ہوں تو نہر میں داخل ہوتے وقت مجھے اپنا منہ مغرب کی طرف کرنا چاہیے
یا مشرق کی طرف کرنا چاہیے، یعنی قبلہ کی طرف کروں یا دوسری طرف کروں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ تم اپنا منہ اپنے کپڑوں کی طرف کر لیا کرو کہ کوئی تمہارے کپڑے لے کر نہ بھاگ جائے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ کا مقصد یہ بتلانا تھا کہ جب شریعت نے تمہارے اوپر پابندی نہیں لگائی کہ نہاتے وقت اپنا منہ مغرب کی طرف کرو یا مشرق کی طرف کرو، تو پھر خام خواہ اپنے اوپر پابندی کو عائد کرنا عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ میں یہ واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک گائے ذبح کرو، کوئی قید اور کوئی شرط نہیں لگائی۔ اب سیدھی سی بات تھی کہ وہ کوئی بھی گائے کو لیتے اور ذبح کر دیتے، اس حکم پر عمل ہو جاتا، لیکن بنی اسرائیل نے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی کھال کیسی ہونی چاہیے، وہ گائے مذکر ہو یا مؤنث۔ جب انہوں نے سوالات کر کے خود اپنے اوپر پابندیاں عائد کرنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ گائے ایسی ہو، ان صفات کی حامل ہو اور اس کا رنگ زرد ہو۔ اب اس زمانے میں زرد رنگ کی گائے کا ملنا بہت مشکل تھا، تلاش کر کر تھک گئے، بالآخر بڑی مشکل سے ایک صاحب کے پاس وہ گائے مل گئی، پھر اس کو ذبح کیا اور میں جا کر انہوں نے وہ گائے ذبح کی، ورنہ قریب تھا کہ وہ ذبح نہ کر پاتے، اس لیے کہ انہوں نے خواہ مخواہ اپنے اوپر پابندیاں عائد کر لی تھی۔